الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس درس میں کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے ہیں کہ قربانی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ہمارے ساتھ صحابی رسول خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سفید اور کالے رنگ ملے ہوئے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کیا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور میں نے آپ کو اپنا پاؤں جانور کے پٹھوں پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قربانی مشروع ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے اور قربانی کرنے پر ابھارا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت اور فرما برداری کے طور پر کسی چیز کو کیا ہے، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص نہیں کیا ہے، تو یہ امت کے لیے، امت کے حق میں مستحب ہے۔ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر اس مسلمان کے حق میں جو قدرت رکھتا ہو اور اس کے پاس طاقت ہو، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے وہ لوگ جو انتقال کر چکے ہیں، سب کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ یعنی قربانی کرتے وقت اس بات کی نیت کر لے کہ یا اللہ، یہ قربانی میرے جتنے اہل خاندان ہیں، خاندان کے افراد ہیں، سب کی طرف سے ہے، تو سارے کے سارے اس ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں، بہت بڑا اجر بھی مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانیاں کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے کہ کیا قربانی کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے؟ عین قربانی کے عید کے موقع پر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے قرض ادا کرنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہے، کسی کو ماہانہ اچھی خاصی سیلری آتی ہو، تو اسے مکمل یقین ہو کہ وہ قرض کی بھرپائی کر دے گا، ادا کر دے گا قرض، تو ویسا آدمی قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مشکل میں ہو اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہ قرض ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسے آدمی پر قربانی قرض لے کر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے اور اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقرب کا ذریعہ ہے، اور قربانی کرنے سے گھر والے بھی، ان کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اور قربانی کا گوشت گھر والے بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے، فقراء پر صدقہ بھی کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بطور ہدیہ پڑوسیوں کو دیا جاتا ہے۔ تو قربانی کرنا یہ افضل ہے اس کی قیمت صدقہ کرنے سے۔ آج کے زمانے میں نئے دماغ کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیکار رائے گاں پیسہ جاتا ہے، بہتر ہے کہ اتنا پیسہ صدقہ کر دیں۔ تو یہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی شادیوں میں اپنے آپ پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تب ان کو فقراء اور مساکین یاد نہیں آتے ہیں۔ جب قربانی کرنے کا موقع آتا ہے تبھی ان کو فقراء اور مساکین یاد آتے ہیں۔
اور اسی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بڑا جانور اور اونٹ یہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں، 7 آدمی اس میں شریک ہوں گے، اور ایک ایک حصہ بکری کے حصے کے برابر ہوگا، بکرے کے حصے کے برابر ہوگا۔ لیکن بکرے میں 7 آدمی حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 آدمی کہیں کہ ہم دونوں مل کر ایک بکرا خرید لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن ثواب میں سارے شریک رہیں گے۔ لیکن ایک بکرے میں سارے خاندان والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح ہو جاتا ہے تو سارے خاندان والے بکرے کے ثواب میں شریک رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بیٹا کسی کا ہے جو مستقل اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کے طرف سے الگ قربانی اسے کرنی ہوگی۔ لیکن اگر یہی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو باپ کی قربانی بیٹے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے جس کی کئی بیویاں ہیں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عطاء ابن یسار فرماتے ہیں سألت ابا ایوب انصاری، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک جانور، ایک بکرا ذبح کرتا تھا اس کی طرف سے اور سارے گھر والوں کی طرف سے، تو وہ کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے، یہاں تک کہ جب لوگ فخر کرنے لگے اور ایک ایک گھر کی طرف سے 2 4 بکرے ذبح ہونے لگے، فصارت کما ترا، آج حالت ویسے ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ محترم حضرات و خواتین، اور جب مقصد قربانی کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا، تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں، جانور ذبح کریں اپنے گھر والوں کی طرف سے، کہ اس دن گھر والے بھی وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں اور پڑوسیوں کو بطور ہدیہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں فرما دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے گوشت سے تم بھی کھاؤ اور اسی طرح جو بہت ضرورت مند ہے، جو فقیر ہے، اسے بھی کھلاؤ۔ تو علماء نے اسی لیے کہا ہے کہ فقیر میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں کہ قربانی کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے کہ اس عید قربان کے موقع پر ہم سب قربانی کریں اور اس سنت کو زندہ رکھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔